ناظرین، آج ہم جامعہ بن نوریہ کے مفتین مولانا نعیم صاحب کے ساتھ ہیں اور آج کے حالات کے تناظر میں کچھ سوالات مفتی نعیم صاحب سے کرنے جا رہا ہوں میسج ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلے ہم مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ نے وقت دیا، آپ کی مصروفیات بھی ہیں، آپ کی روانگی بھی ہے۔ سب سے پہلے میں ذاتی طور پر اور میسج ٹی وی کی طرف سے آپ سے تعزیت کرتے ہیں مولانا مسعود بیگ کے شہادت کے حوالے سے، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں عمومی طور پر خصوصاً کراچی میں مسلسل علماء کی اور ایسے علماء کی جو زیادہ نہ کسی تنظیم سے وابستہ ہیں، نہ ان کی کوئی دہشت گردانہ قسم کی سرگرمیاں ہیں، بلکہ وہ لوگ خالصتاً علمی نوعیت کے کام کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کے پے در پے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں زیادہ علماء کی شہادتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مستقل ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں بھی مولانا غلام اللہ صاحب کے پوتے کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے پنڈی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور یہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، اور کراچی میں بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں دیکھا جائے تو مولانا حبیب اللہ مختار شہید سے لگا کر مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، اور بہت سارے ایسے علماء جن کا کسی تنظیم جہادی یا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور خصوصاً وہ لکھنے پڑھنے والے لوگ جس میں میرا داماد بھی تھا، نہ اس کا کسی تنظیم سے تعلق تھا اور نہ ہی کسی کے لینے دینے میں تھا، بلکہ بہت سے لوگ شاید جانتے بھی نہ ہوں کہ وہ میرا داماد ہے، اس کے باوجود ٹارگٹ بنا کر اس کو شہید کیا گیا، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ ہمارے بزرگوں کا ایک قول ہے کہ جس کا قاتل نہ پکڑا جائے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا قاتل خود حکومت ہوتی ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی کا قاتل نہ پکڑا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ حکومت خود قاتل ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کا طرز یہ رہا ہے کہ کبھی لسانی بنیاد پر جھگڑا کرانا کہ بھئی پنجابی پٹھان اردو اس پر، اور یہ سلسلہ بھی کراچی میں گزشتہ 25-30 سال سے چل رہا ہے، کبھی پٹھانوں کو پنجابی سے، کبھی اردو والوں کو اس سے، اور جب یہ سلسلہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں شیعہ سنی پر، دیوبندی بریلوی پر۔ حالانکہ یہ فرقے آج نہیں، یہ تو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان فرقوں کی بنا پر جو ہے قتل ہو جائے اور ایک دوسرے کی جان لے لیں۔ تو ہم پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قاتل خود حکومت ہے۔ حکومت اگر چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل نہ پکڑے جائیں؟ ان کے پاس 85 ایجنسیاں ہیں، اربوں خربوں روپے ان کا ایجنسیوں میں پر خرچ ہوتا ہے، اور اب جب حکومت کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو چند گھنٹوں کے اندر وہ قاتل پکڑے جاتے ہیں۔ آج تک کسی عالم کا قاتل آج تک پکڑا نہیں گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ فرقہ واریت ہے، اگر فرقہ واریت ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ میرے داماد جب شہید ہوئے اس سے پہلے ہمارے علماء، ہم بھی روڈوں پہ دھرنا دیتے، ہم بھی روڈوں کو بند کرتے، ہم بھی ہنگامے کرتے، لیکن کوئی ہنگامے نہیں کیا۔ ہاں، اس میں ضرور ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہیں اور بعض مذہبی جماعتیں جنہوں نے اپنی عسکری تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے شیلٹر کے اندر ان کے ماتحت ہو کر وہ اپنے فوائد اٹھاتے ہیں۔ مثلا بعض جماعتیں ایسی ہیں جو شیلٹر استعمال کرتی ہیں ایک جماعت کا، اور اس دوران وہ شیعہ سنی کو مرواتے ہیں، کہیں دیوبندی بریلویوں کو مرواتے ہیں، اور وہ جماعت سیاسی جماعت کا وہ ماتحت ہوتے ہیں، ان کا شیلٹر ہوتا ہے، اس میں وہ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قصوروار یہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو بالکل جنہوں نے سب نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہمیں سیاست میں زندہ رہنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ زندہ رہنے کا کہ ہم اپنی عسکری تنظیم بنائیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک جماعت کے چند لوگ پکڑے گئے،
اب حکومت نے پکڑا ہے، وہ تحقیق کرے گی کہ غلط ہیں کہ اس تحقیق سے پہلے یہاں پکڑے گئے اور وہاں پر جو ہے کراچی کے اندر یعنی مختلف 10 جگہ دھرنا دے دیا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، میں جو سمجھا ہوں، حکومت جو ہے وہ کمزور کے ساتھ نہیں ہے، طاقتور کے ساتھ. اگر آپ بھی طاقت دکھائیں تو آپ کے ساتھ حکومت ہے اور وہ اپنے آدمی بھی چھڑا لیں گے، اور اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو مجھے سمجھنے کے لیے اٹھائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہیں حکومت پر مبنی ہے. دوسری بات یہ ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، یہ جتنے جج ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں یہ پینشن کھانے لینے والے لوگ ہیں. ان کا کام یہ ہے صرف پینشن لینا اور کھانا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر زمین کا تنازع ہو تو آپ کی تیسری نسل بھی آئے گی تو وہ زمین نہیں ملے گی. اور اسی طرح اگر تنازع ہو قتل کا ہو تو قتل کے تنازع میں کون ہے؟ جس وقت میرے داماد کو شہید کیا گیا کہاں سے گواہ میں لاؤں گا؟ اور اگر میں کرنا بھی چاہوں تو پہلے مجھے 20 لاکھ روپے وکیل کو دینے پڑیں گے. میرے گھر میں جان بھی گئی اور میں 20 لاکھ وکیل کو بھی دوں، پھر ہر پیشی کے اوپر عدالت میں بھی جاؤں، اور اس کے بعد میں گواہوں کو بھی خطرہ ہے کہ وہ قاتل دھمکیاں دیتے ہیں. تو ٹوٹلی یہ عدالتی نظام خراب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جج اور وکیل سوائے پیسہ کمانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ ان عدالتوں نے کوئی صحیح فیصلہ کیا ہو. نہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور نہ کر پاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی عدالتی نظام سپریم کورٹ سے لگا کر نچلی عدالت تک ان عدالتوں کو ختم کیا جائے. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام کا عادلانہ نظام، دور فاروقی کا نظام یا اسلام کا نظام جس کا فیصلہ 24 گھنٹے یا چند گھنٹوں میں ہوتا ہے، اس کو اس وقت تک نہیں لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں یہ معاملات اپنی جگہ بنیں گے نہیں اور نہ صحیح. لیکن مفتی صاحب یہ تو بڑا ایک لانگ ٹرم ایک چیز ہے کہ عدالتی نظام کو تبدیل کر کے سارا کچھ کیا جائے. شارٹ ٹرم میں وہ ممالک بھی تو ہیں جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے لیکن وہاں پہ قاتل پکڑے جاتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ میں عمران فاروق قتل کیس آج تک شاید سرخیوں میں ہے اور برطانوی پولیس آج تک قاتلوں کے پیچھے ہے. تو شارٹ ٹرم میں ایسا کیا کیا جائے کہ یہ ان مسائل کا سد باب. اور دوسرا اس میں ضمنی سوال مختصر سا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ جماعتیں جن کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور وہ دھرنے دیتے ہیں، تو پاکستان کے علماء اور پاکستان کے مدارس اتنے بڑے وسیع پیمانے پر موجود ہیں، وہ کب تک اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ علماء پہ در پہ شہید ہوتے رہیں اور کوئی کسی بھی طرح کا رد عمل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گردانہ قسم کی کارروائیاں ہوں، کوئی ایسا رد عمل حکومت اقتدار تک ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی علم ہو کہ یہ بھی ایک قوت ہے اور یہ مطابق کرنے کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ عدالتی نظام کو تبدیل کرنا بہت لمبا کام ہے. کوئی لمبا کام نہیں، بہت مختصر کام ہے. اور مختصر کام یہ ہے کہ علماء جو ہیں اس میدان میں کود پڑے آ کر. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ اب اتنی شہادتیں علماء کی ہو چکی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ میدان عمل میں آ جائیں اور آنے کے بعد کوئی کردار ادا کریں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا میڈیا ہے اور ہماری حکومت ہے، میں آپ کو مثال دوں کہ اب میرے داماد کی شہادت ہوئی. اس شہادت پر اگر کسی وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے مجھ سے ٹیلی فون پر بھی تعزیت نہیں کی، اگر کوئی اداکار مر جائے، کوئی فنکار مر جائے، کوئی گلوکار مر جائے، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کی تعزیتی پیغامات چلتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری کر کے دنیا کا ذہن ایسا بنا دیا گیا کہ بس دنیا کے اندر کوئی نظام ہے تو جمہوری ہے. ہم کہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جمہوری نظام کی تو مثال ایسی ہے کہ 100 بکروں کو کھڑا کر دیا جائے کہ تم ووٹ ڈالو اور جیت جاؤ. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اور ہمارے عوام میں اور ہماری مذہبی جماعتیں بھی جب یہ جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جمہوریت کے ذریعے انصاف ہوگا، اس جمہوریت کے ذریعے تو وہی ہوگا جو اب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نظام حکومت کو، یہ جو نظام ہے، انتظام ہے، اس کو تبدیل کریں. باقی دوسرا سوال یہ کہ علماء کو میدان میں آنا چاہیے. اب میدان میں آنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم بھی اسلحہ لے کر باہر نکل آئیں اور اپنے داماد کا بدلہ لینے کے لیے میں بھی نکل آؤں، لوگ بھی نکل آئیں. اس سے تو آپ بتلائیں گے کہ خون ریزی اور بڑھے گی.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہے میڈیا۔ اب میڈیا کا یہ حال ہے کہ میڈیا بالکل کسی قسم کا علماء کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا تمام کا تمام باطل کے ہاتھ میں ہے، اور باطل جو چاہتا ہے وہ ان کی خبریں لگائی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 2000 آدمیوں کا دھرنا ہے اور 40 دن ہو گئے کہ قوم کو نفسیاتی مریض بنا دیا اس میڈیا نے، 24 گھنٹے دکھا کر۔ اور اگر علماء یا لال مسجد والے اگر یہ اس سے 10 گنا بھی زیادہ دھرنا دیتے تو فوج اور پولیس آتی اور آنے کے بعد ان کو مار کے اٹھا دیتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ واضح طور پر علماء پالیسی اختیار کریں کہ اسلام کا عادلانہ نظام جب تک قائم نہیں ہوگا، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی۔ اور علماء کا ایک قصور بھی ہے، وہ قصور یہ کہ علماء میڈیا سے دور بھاگتے رہے۔ حالانکہ ذرائع ابلاغ کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا ہرقل بادشاہ کے پاس، اور کہا تھا جاؤ اس کو خط دو، بادشاہوں کو خط دو، پیغام دو کہ میں اسلام لے آؤ تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ یہ کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے ماتحت ہو جاؤ، نہیں ہوتے تو لڑائی کریے۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف دحیہ کلبی کو بھیجا ہے، وہ پورا کا پورا خطبہ اور پورا کا پورا خط امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذرائع ابلاغ کی اہمیت تھی۔ اگر اہمیت نہ ہوتی تو آپ یہ کیوں خطوط لکھ کر بھیجتے؟ اس زمانے میں خطوط تھے، اس زمانے کے اندر ترقی ہو گئی ہے، اخبارات آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں خرابیاں ہیں، اس میں گندے بھی آتے ہیں، گندگی بھی ہے، اس میں اسلام دشمن آ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا کیا بات ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں تو علماء خاموش رہیں، علماء آ کر جواب نہ دیں؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام علماء حق کو میڈیا میں آنا چاہیے اور آ کر اپنی حق آواز کو پہنچانا چاہیے۔ اس بات پر کہ جی اس کے اندر گندے فلمیں آتی ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، تو اس کو کہہ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس باطل کا جواب دینا چاہیے۔ جیسا کہ جب ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی تبلیغ کو، اپنی دعوت و تبلیغ کو عالم اسلام تک پہنچایا ہے۔ اور دیکھا جائے تو قرآن پاک بھی ایک کتاب ہی ہے نا جو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ بھی ایک ذرائع ابلاغ ہی ہے کہ بھئی قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب بھیجی ہے، اس لیے ہر دور کے اندر اخبارات اور اطلاعات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اس دور کے اندر یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آگے ہے تو علماء کو بھرپور حصہ لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی علماء کو کوتاہی نہیں دکھانی چاہیے۔ سب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے آج خود ہی بیان کر دیا میڈیا کی اہمیت اور سب کچھ، تو کیا ایک ایسا ٹی وی چینل ہمارے علماء کی سرپرستی میں ان کی مشاورت سے کیا قائم ہو جانا چاہیے تھا آج سے پہلے، اب تک نہیں ہوا، یہ اب ہو جانا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں گزشتہ 10 سال سے میڈیا سے تعلق رہا آتا ہوں۔ 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ علماء کو میڈیا میں آ جانا چاہیے اور اپنا چینل بنانا چاہیے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں علماء کو چاہیے جہاں وہ اپنے مدارس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، جہاں وہ اپنے مساجد پہ لگا رہے ہیں، ذرائع ابلاغ میں ایک ایسا میڈیا مؤثر ہونا چاہیے جو علماء حق کی آواز کو دنیا تک پہنچائے۔ اور جب نہیں پہنچے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل طبقہ، اب آپ دیکھیں اس وقت آپ کے انگلینڈ کے اندر قادیانیوں کا چینل چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد ایک خبر دیتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر اتنے قادیانی بن گئے۔ وہ بنے یا نہ بنے، لیکن لوگوں کے درمیان یہ تاثر دے رہے قادیانی بن گئے۔ اسی طریقے سے اور جو چینل چلا رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ چونکہ ہمارے علماء نے ابھی تک اس میڈیا کو قبول نہیں کیا، میڈیا میں آنے کو قبول نہیں کیا، تو چینل تو ایک دوسری بات ہے، لیکن میں اس کا 100% حامی ہوں کہ مذہبی لوگوں کو، علماء حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ چینل ہو اور اس میں اپنی حق بات پہنچے۔ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہو جو کسی مذہبی جماعت سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو، نہ کسی سیاسی جماعت سے، وہ طبقہ علماء حق کی آواز کو، اپنے اکابر کی آواز کو دنیا
میڈیا کے لیے ایک معتدل قسم کے لوگ لائے جائیں اور جو اس کو میڈیا چلائے اس میں علماء کا تعاون یہ ہے کہ وہ آئیں اگر اپنے بیانات اور اپنی آراء سے. اب میں آپ کو بتاؤں بہت ساری باتیں میں میڈیا سے کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں اس کو کاٹ دیتا. تو اس لیے یہ بہت افسوسناک بات ہے اور مزید علماء کو انتظار کرنا. دیکھیں پہلے دور کے اندر علماء نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ سپیکر ناجائز، اور اس فتوے سے کیا ہوا کہ لاؤڈ ایک آدمی صفحے بھری ہوئی ہیں، لاؤڈ استعمال نہیں کر رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آہستہ آہستہ ہمارے علماء تقریر پر آ گئے کہ بھئی تقریر صحیح ہے، نماز صحیح نہیں. اب آ کر الحمدللہ نماز پر بھی آ گئے. پہلے دور کے اندر علماء نے بہت ساری چیزوں کو، تو لہٰذا علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس معاملے پر غور کریں اور اتفاقی طور پر میڈیا کے آنے کو ضروری قرار دیں تاکہ باطل سے مقابلہ ہو سکے. سر آخری صرف 1 منٹ آپ سے لوں گا. میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کو یہ دعوت دی جائے کہ آپ میسج ٹی وی جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے اگر آپ اس کی سرپرستی کریں تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اگر میسج ٹی وی چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ میسج ٹی وی بات وہ کرتا ہے جو علماء حق کی حق بات کرتا ہے اور اس میں باطل کے رجحانات نہیں ہیں اور صحیح بات کرتا ہے، تو اس کی سرپرستی انشاءاللہ ہم ضرور قبول کر لیں گے. چونکہ میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا، میں نے دیکھا نہیں، اس لیے میں ایک دم فیصلہ کر لوں کہ میں اس کی سرپرستی قبول کروں، اس لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اگر وہ علماء حق کی آواز کو پہنچاتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ پہنچائے زیادہ سے زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی نہیں بہت سارے علماء جو ہے مجھ سے بڑے بڑے علماء وہ بھی سرپرستی کرنے کو تیار ہو.